الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ ایک پارے کا تفسیری خلاصہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگرچہ ایک پارے کی تفسیر اگر بیان کریں تو اس کے لیے طویل وقت چاہیے، لیکن کوشش ہوگی کہ سرسری طور پر جو مضامین بیان ہوئے ایک پارے میں ان کے ساتھ تھوڑی بہت روشناسی ضرور ہو جائے۔ تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں پہلے پارے سے۔ تو پہلے پارے میں سورۃ فاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی 141 آیات اس پارے میں ہیں۔ سورۃ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی نعمت اور اللہ پاک کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے اس سورت میں کہ اس سورت کو پڑھنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور در حقیقت اس سورت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے عجز کا، اپنے نیاز کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس سورت کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائیں، اور ان میں سے ایک چیز جو بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے ساتھ اس سورت کو تقسیم کر لیا، یعنی اس کا کچھ حصہ بندے کے لیے ہے اور کچھ میرے لیے۔ تو فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب ملتا ہے حامدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ آگے سورت پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری عظمت کا اعتراف کیا۔ پھر پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو فرمایا جاتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے درمیان ہے، یعنی عبادت وہ میری کرے گا اور میں اس کی مدد کروں گا۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم سے آخر سورت تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا لعبدی، یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا اس کو وہ دے دیا جائے گا۔ کہ اہدنا الصراط المستقیم میں وہ سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہا ہے، فرمایا وہ بھی دی جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ ان پاکوں کا رستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ جن پر اللہ کا غضب اور ناراضگی ہوئی ان کے رستے سے ہٹ کر جو اہل حق کا رستہ ہے وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو سورۃ فاتحہ شریف کی اور بھی بہت ساری برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء، سورۃ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ تو یہ کہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، درد ہو تو یہ سورۃ فاتحہ کا دم بہت مؤثر ہے۔ اور جو حضرات اس سورۃ فاتحہ کے عامل بننا چاہتے ہیں اس کا دم کرنے کے لیے، ان کے لیے وظیفہ بھی ہے کہ آپ فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں 40 روز مسلسل 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح ملا کر پوری سورۃ فاتحہ شریف پڑھا کریں تو انشاءاللہ اس کی تاثیر ہوگی، اور آپ جس کو دم کریں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کے فوائد مل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کا۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے لکھی ہوئی جو مصحف شریف ہے اس کی پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ تو یہ اس سورۃ مبارکہ کی 286 آیات ہیں، جن میں سے ایک تو 141 آیات پہلے پارے میں ہیں جن کا آج ہم تھوڑا سا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو اجمالی طور پر پہلے آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کی جو آیات ہیں اس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد کفار کے اعتقادات بیان کیے گئے ہیں، پھر منافقین اور ان کی منافقت کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر انسانیت کے ساتھ اللہ کا جو پہلا خطاب ہے وہ اس بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر قرآن حکیم کا ایک چیلنج جو آج تک کافر پورا نہیں کر سکے اور اس سے لاجواب ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی خلافت کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب شروع ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا اس کا یہاں تذکرہ ہے، اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند واقعات ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی جو نعمتیں تھیں اور انہوں نے وہ نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود اللہ کی جو نافرمانیاں کی ان کا تذکرہ ہے۔
بنی اسرائیل کی سنگ دلی کا اور کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے لوگ تھے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، ایک گائے تھی تو گائے کے مناسبت سے تو اس کا واقعہ یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا رسول رحمت علیہ السلام کے سارے اوصاف و کمالات جاننے کے باوجود حضور کی نبوت کا انکار کرنا، اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر یہودیوں کا موت کا خوف بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل جو فرشتوں کے دشمن تھے، رسولوں کے دشمن تھے، ان کے اس دشمنی کا بیان کیا گیا ہے۔ گستاخی کے کلمات وہ کسی بھی طریقے سے ہوں اللہ کو سخت ناپسند ہیں، یہاں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر یہودیوں کو جو اعتراضات تھے ان کا یہاں ذکر کیا گیا، یہود و نصارہ کی آپس کی دشمنی اور مشرکین کی ان دونوں کے ساتھ دشمنی وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آزمائشیں اور امامت جو ان کو نصیب ہوئی ان کی اولاد کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل، کیونکہ زیادہ تفسیر جو ہے وہ اتنی مختصر ویڈیو میں آ نہیں سکتی۔ سب سے پہلے ہم جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو تعوذ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ لفظ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ تعوذ نہیں ہوتا، تعوذ ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا۔ شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کا نام تعوذ ہے۔ اور جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ تو یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ شیطان سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، تو کیا اس کا شر صرف قرآن پاک کے موقع پر ہی ہے؟ جب ہم نماز کے علاوہ دیگر نیکیاں کرتے ہیں، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، حج کرتا ہے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، تو یہ کیا وجہ کہ قرآن ہی میں جب قرآن کا آغاز کرتے تبھی ہم سورت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ذہن میں رکھیے کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک نہ پہنچے، تو اس لیے قرآن میں ہے اللہ کا پیغام جو بندوں تک پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے، تو تب وہ اپنی روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لیا جائے تاکہ جو اللہ کے احکامات آئے ہیں وہ ہم تک صحیح معنوں میں پہنچ سکیں اور ہمیں اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق نصیب ہو سکے۔ پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر قرآن پاک کا آغاز کیا جاتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے قرآن کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا جاتا ہے، اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں، یہ انشاءاللہ تعالی جب ہم سورہ توبہ کا خلاصہ بیان کریں گے تب بیان کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے اب جو آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اور مفہوم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بتا دیں یا وہ جانتے ہیں، تو اس سے آغاز کرتے ہی اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کتاب کی، اس کی حکمت، اس کی افادیت، اس کا مسلمہ ہونا، اس کا سکہ ہونا، مضبوط ہونا، وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جملہ فرما کر تمام جو باطل قوتوں کے ارادے تھے ان پر پانی پھیر دیا گیا کہ قرآن پر کوئی اعتراض کرے، پہلے ہی بتا دیا گیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی اللہ کو بھی دیکھے بغیر مان رہے ہیں، جنت دوزخ کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں، فرشتوں کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے فرشتوں کو، جنت دوزخ کو اس کے حکم سے پڑھ سن کر مان رہے ہیں حالانکہ دیکھا نہیں ہے۔ پھر اس کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ نہ صرف قرآن کو مانتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر جو الہامی کتابیں جتنی بھی آئیں، جتنے صحائف آئے، ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی ایک نبی پر نازل ہونے والے صحیفے کا بھی انکار نہیں کرتا، چاہے جائے کہ کسی کتاب کا انکار کیا جائے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے، کفار نے جو تحریف کی آیات میں، تورات و انجیل و زبور میں، تو ان کا ہم انکار کریں جو تحریف کی ہے۔ تو ہمارے لیے آج حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کسی اور کتاب کا ریفرنس دیا جائے، حوالہ دیا جائے کہ فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے، تو آپ اس کو مانتے ہیں
یا پوچھا جائے کہ آپ تورات انجیل زبور کو مانتے ہیں تو اس کا جواب دیں گے جو اللہ نے نازل کیا اس کو ہم مانتے ہیں، جو کافروں نے تبدیلیاں کی، تحریف کی، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات آئے، جس بھی کتاب میں آئے، جس بھی شریعت میں آئے، اور جہاں تک قرآن نے ان کی تصدیق کی اور ہمارے عمل کے لیے بتایا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلی شریعتوں میں تھیں، ہماری شریعت میں روک دی گئی، منسوخ کر دی گئی، اور کچھ وہ تھیں جو پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہیں، تو ہم ان چیزوں کو مانیں گے عمل کے لیے جو قرآن کریم نے ہمارے لیے بیان فرما دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھلے کافر ہیں، اعلانیہ کافر ہیں، ان کے بارے میں یہاں فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو اعلانیہ کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے جن کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو کفار ہیں ان کی جو یہاں اعتقاد اور ان کی نظریے کو بیان کیا گیا، اس کے لیے صرف 2 آیات بیان کی گئیں۔ آگے 13 مسلسل آیات جو ہیں وہ اللہ پاک نے منافقین کے نفاق اور ان کی بد کرداری کے حوالے سے بیان کی، تاکہ پتہ چلے کہ منافق جو ہوتا ہے یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور بڑی تفصیل سے یہاں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کافروں کے بعد منافقوں کا فرمایا، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، ایمان نہیں لاتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح ایمان لانے کا کہا جاتا ہے تو اس کو ایمان کو مانتے نہیں ہیں، اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں اور لوگوں میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور منافقین کی ایک علامت جو بالخصوص یہاں ذکر کی گئی، وہ فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں اصلاح کے نام پر فساد برپا کرتے ہیں۔ اس کی آپ مثالیں دیکھیں، عراق کو تباہ کیا امریکہ نے، کس نام پر؟ جی عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، اس سے انسانیت کو خطرہ ہے، یہ ہے وہ، یہ کہہ کر پورا عراق برباد کر دیا، اور دعویٰ کیا ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ شام کو برباد کیا، لبنان کو برباد کیا، اردن کو برباد کیا، افغانستان میں 20 سال تک تباہی مچائی اصلاح کے نام پر، اور کیا فساد۔ تو مسلمان حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ جتنی مغربی طاقتیں ہیں اصلاح کے نام پر فساد برپا کرتے ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، خواتین کو بھڑکا کر، ان کے جذبات کو بھڑکا کر، اور ان کو یہ کہہ کر کہ تمہاری حق تلفی ہو رہی ہے، ہم تمہارے ساتھ اصلاح کے لیے نکلے ہیں، اور ان کو اسلام سے برگشتہ کرنا، دین اسلام کے احکامات سے برگشتہ کرنا، یہ منافقت کی اعلیٰ مثالیں ہیں جو یہ لوگ قائم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا کہ وہ جو قرآن کریم کو ماننے سے انکاری تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں مانتے تھے اس کو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر یہ اعتراض کرتے تھے یہ کس سے کہانیاں ہیں، تو قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک صورت کی مثل لے کر آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو تمہیں مدد کے لیے اللہ کے سوا جو چاہیے سب کو لے آؤ، سارے کوشش کر لو، لیکن قرآن کی ایک صورت کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، 14 صدیاں گزر گئیں تو ایک بھی کافر قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ جتنے لوگوں نے جو دہریے ہوئے کو بعض بدبخت تھے جو آج کل ایکس مسلم کے نام پر انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پر بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ان کو بھی چیلنج ہے قرآن کا کہ تم قرآن کے انکاری ہو گئے ہو تو قرآن کی اس آیت کا جواب دے دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کہتا ہے کہ اس کی صورت کی ایک صورت کی مثل لے آؤ، تو نہیں لا سکے 14 صدیاں۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہ کر سکو اور ساتھ بتایا ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو کیا بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ یہ لوگ کسی بھی صورت قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ اور پھر آپ آگے دیکھیے اس کے اگلی جو آیات ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو مختلف مثالوں کے ساتھ بھی منافقوں کی منافقت کو عیاں کیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کس طرح منافقت کرتے ہیں، اور یہ جس طریقے سے منافقت کر کے مسلمانوں کو بہکانا چاہتے ہیں، تو قرآن نے بتا دیا کہ یہ اپنی منافقت سے کہ جب ان کا کوئی مفاد سامنے ہو تو فوراً قرآن کو مان لیں گے، جب مفاد کے خلاف ہو تو قرآن کا انکار کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کو تو منافقت سے دھوکہ دے سکتے ہیں،
لیکن جو علیم و خبیر ہے، جو دلوں کے حال جاننے والی ذات ہے میرے رب العالمین کی، اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ جتنی بھی کوشش کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب اس کے بعد آپ آئیے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ رب العالمین خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے مشورہ دیا کہ یا اللہ تیری تقدیس کے لیے، تیری تحمید کے لیے، تیری تسبیحات پڑھنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں اس پورے رکوع میں فرشتوں کی اس گفتگو کا بھی ذکر کیا گیا اور پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ تو شیطان نے انکار کیا، باقی سب نے کر دیا، فسجد الملائکۃ، سب فرشتوں نے کیا الا ابلیس، مگر ابلیس جو تھا وہ منکر رہا، اس نے نہیں کیا۔ اور آگے سورۃ الاعراف میں بھی ذکر آئے گا اور دیگر کئی اور مقامات پر بھی اس نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کو، آدم تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی زد میں آیا اور برباد ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اور فرشتوں کو جنہوں نے سجدہ کر لیا، پہلے جب ان سے سوال ہوا تھا کہ تم تو کہتے ہو آدم کو پیدا نہ کرو، تو پھر مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو فرشتے نہیں بتا سکے۔ تو اللہ پاک نے علم کی بدولت آدم علیہ السلام کا رتبہ بلند کیا اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو عزت و تکریم کا سجدہ کروایا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی جو آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے، اور یہ بنی اسرائیل سے پہلا خطاب ہے۔ اس خطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو عہد کیا تھا میرے ساتھ اس کو پورا کرو، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، اور میری آیات جو ہیں ان کو تھوڑے داموں کے بدلے نہ بیچو۔ یہ میرے جو احکامات ہیں، میرے جو فرامین ہیں، ان پر دنیاوی دولت کے لیے رد و بدل نہ کرو اور ان کو تھوڑے تھوڑے داموں کے بدلے بیچ کر لوگوں سے منافع نہ لو، کیونکہ یہود کا یہ طریقہ تھا، ان کے علماء کا، کہ وہ چند روپاؤں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اللہ کے احکامات کو بدل دیتے۔ اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور پھر یہاں آگے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا یہ بھاری ہے، یعنی نماز کا ادا کرنا مشقت طلب ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ورنہ مشکل ہوگا جب دل سے عبادت نہ کی جائے تو نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے۔ اگر دل سے سکون قلب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں تو نماز میں لطف آتا ہے، نماز میں سکون ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے ایک رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے ساتھ مزید کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھیں، اور تمہیں میں نے جہان پر فضیلت دی، یعنی اس وقت کی سیاسی، مذہبی، روحانی یہ ساری قیادتیں تمہارے سپرد کی تھیں، تو تم اس کا لحاظ کرو اور ان کو یاد کرو، اور یاد نہیں کرو گے تو پھر مزید آگے نعمتیں یاد دلائیں کہ جب تمہیں نجات دلائی آل فرعون سے، فرعون تم پر ظلم کر رہا تھا تو تمہیں اس سے نجات دلائی، سمندر کو شق کیا تمہارے گزرنے کے لیے، اس کے باوجود اتنی نعمتیں دی مگر تم اپنی ہٹ دھرمی اور سرکشی سے باز نہیں آئے، اور تم نے پھر بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں تمہیں معاف کر دیا گیا، اور اس کے باوجود تم اس اپنی ہٹ دھرمی اور سرکشی سے باز نہیں آئے۔ تو مختلف سزاؤں کا ذکر کیا گیا آگے کہ ان کو سزائیں دی گئیں اس پر، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنی نافرمانی کی روش سے نہیں ہٹے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے فرمایا کہ تمہیں یاد کرو وہ نعمتیں کہ جب تم نے پانی مانگا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ آپ اپنا عصا مارو پتھر پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، تمہارے ہر قبیلے کو الگ الگ چشمہ دیا، تمہاری ہر ضرورت پوری کی۔ یہ آسمانی نعمتیں جو اللہ پاک کی طرف سے تمہیں مل رہی تھیں، بادلوں کے سائے تم پر تھے، من و سلوہ اترتا تھا، تم ایسے بد نصیب ہو کہ تم نے اللہ کی وہ نعمتیں چھوڑ کر یہ زمینی نعمتیں، یہ ساگ دال اور اس طرح کی سبزیاں جو تھیں ان کو طلب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور تم نے اللہ کی وہ جو نعمتیں تمہیں مل رہی تھیں ان کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوئے۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان کی مزید جو نافرمانیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا تھا اس کی تھوڑی سی تفصیل اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا، زیادہ لمبا نہیں کیونکہ واقعہ طویل ہے۔ جس کے نام پر سورہ بقرہ کا نام ہے، ایک گائے کا واقعہ بیان کیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو وراثت کے لالچ میں قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش اٹھا کر دشمنوں کے دروازے پر پھینک دی تاکہ نام ان پر لگے اور مجھے وراثت مل جائے۔ اب یہ بہت بڑی خون ریزی ہوتی، بہت بڑا مسئلہ بنتا، لیکن اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی برکت سے وہ خون ریزی ٹل گئی۔ وہ نشاندہی ایک معجزانہ طور پر ہوئی۔ فرمایا گیا کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اس کا ٹکڑا مقتول کو لگاؤ تاکہ مقتول خود بول کر تمہیں بتا دے کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب بات تو اتنی سی تھی، اس لیے بے جا سوالات مرواتے ہیں بندے کو، جو ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ تنگ کرنے کے لیے بلا وجہ جو سوالات گھڑ لاتے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوالات شروع کر دیے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو۔ یہ جیسے جیسے سوالات کرتے گئے ان پر قیود بڑھتی گئیں، زیادہ سے زیادہ قیدیں لگتی گئیں کہ یہ کرو۔ پھر مشکل ترین حالات میں مہنگی ترین گائے خرید کر وہ لائے، اس کو ذبح کیا، اور مقتول کو جیسے ٹکڑا لگایا وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بول کر بتایا کہ فلاں شخص جو میرا بھتیجا ہے وہ میرا قاتل ہے، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ تو یہ ایک معجزانہ نشاندہی تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ ایک تو صحیح قاتل پکڑا گیا، اور دوسرا قبیلوں اور خاندانوں کے درمیان جو قتل و غارت ہونے والی تھی اس سے اللہ پاک نے بچا لیا۔ اور خاص مسئلہ کیا ہے؟ بے جا سوالات نقصان دیتے ہیں، پابندیاں لگتی ہیں۔ حکم یہ ہے جتنا حکم ملا اس پہ عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد قرآن نے بتایا کہ اب تو چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے اور ان کے دلوں میں اللہ کا دین داخل ہو جاتا اور ان کی طبیعتوں میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ ان کے دل ایسے پتھروں کی طرح سخت رہے کہ ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ حالانکہ پتھر فرمایا ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں پانی بھی نکلتا ہے پتھروں سے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں پتھروں کے اندر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں جاری کر رکھی ہیں، چشمے دریا نکلتے ہیں پتھروں سے، لیکن یہ ایسے بد نصیب تھے کہ یہ ان پتھروں سے بھی گئے گزرے تھے کہ حق کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ایک اور عہد یاد کروایا۔ فرمایا کہ وہ یاد کرو تم سے عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ یہ تب بھی حکم تھا، اب بھی حکم ہے، کیونکہ ان میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ والدین کی نافرمانی کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو مارتے تھے۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کہلانے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ کل کا واقعہ ہے کہ ایک بدنصیب بیٹے نے اپنے باپ کو سر راہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں چھریاں مار مار کے قتل کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کے سبب، یہ لوگ بھی اس عذاب کے حصہ دار ہوں گے جو آج بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو فرما بردار ہیں ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنی ماں سے دعا کرواتا ہے اپنے لیے 70 ولیوں کی دعا ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کی دعائیں لی جائیں۔ ہم نے زندگی میں دیکھا جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کی عزت کی، ماں باپ سے دعائیں لیں، وہ کامیاب ہوئے۔ تو محترم حضرات، اس کے بعد پھر اگلی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیگر ان کی شرارتیں یاد دلوائیں، ان کی نافرمانیاں یاد دلوائیں، اور ان کے جو مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور پھر ان کے بعد پے در پے رسول اتارے، تشریف لائے، رسول ہم نے بھیجے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کی ہم نے روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے مدد کی۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی اللہ پاک نے بات فرمائی ان کے لیے کہ تم کیسے بد نصیب ہو جب تمہارے پاس رسول آتے تھے اور تمہیں بتاتے تھے کہ سب سے آخر میں ایک رسول تشریف لائیں گے، تو اس وقت تم اس رسول کا نام لے کر باقاعدہ طور پر یہ دعا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ تم یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس نبی امی جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے
اس کے صدقے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ اور تمہیں فتح ملتی بھی تھی تو جب اس نبی کے صدقے فتح حاصل کرتے تھے، تو آج جب وہ تشریف لے آئے ہیں تو تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہاں پھر بتایا یہ بھی گیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اللہ کے نبی کا انکار کرنے کی کوئی حجت نہیں تھی، کوئی ایسا قابل ذکر شبہ بھی نہیں تھا سوائے حسد اور بغض کے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے حسد کیا اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے آئے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، حالانکہ ان کو وہ ساری نشانیاں جو پہلے انبیاء نے بتائیں، جو کتابوں میں تھیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ایک اور بات ذکر کی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نحن احباء، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، تو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم تو جو مرضی کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو ویسے بھی ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ نسب پر فخر کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ میں جی بڑے خاندان کا ہوں، میں جو مرضی کرتا پھروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، اس لیے اپنے نسب پر فخر کر کے کبھی بھی گناہ پر دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم تو یہ کہتے ہو نا کہ جہنم میں ہم کچھ دن رہیں گے، اگر ہمیں جانا بھی پڑا تو کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر آزاد کر دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیشگی تمہارا مقدر بنے گی جہنم کا جب تم نے ہمارے احکامات سے روگردانی کی۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ایک اور عادت بد کا ذکر کیا۔ وہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم جبریل کے دشمن ہیں۔ جب پوچھا نا حضور پر وہی کون لے کر آتا، کہا جی جبریل آتے ہیں، کہا جی جبریل کے ہم دشمن ہیں، ہاں میکائیل اگر لے کر آتے تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیتے۔ تو یہ ایسی ان کی بے کج بحثی تھی کہ بھئی اللہ کا فرشتہ کوئی بھی آئے تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ تو یہاں فرما دیا گیا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، وہ رسولوں کا دشمن ہے، وہ سب کا دشمن ہے۔ یہ کہنا کہ میں ایک فرشتے کو نہیں مانتا باقیوں کو مانتا ہوں تو ایک میرا دشمن ہے باقی میرا دشمن نہیں ہے، تو فرمایا جو ایک کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ سب کے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ اور اس سے اگلے رکوع میں ایک قصہ ذکر کیا گیا ہاروت اور ماروت کا۔ اس کے لیے میں تھوڑی سی یہاں تفصیل عرض کروں گا کہ یہ ہمارے بعض مفسرین نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا بھی اور بیان کیا کہ یہ دو فرشتے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب بندوں کے اعمال جاتے تھے نا کہ یہ گناہ کرتے ہیں، تو وہ پھر لوگ فرشتے کہتے تھے یا اللہ یہ تو بہت گناہ گار ہیں، یہ بندے گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ ان کو میں نے قوت شہوانیہ دی ہے، شہوت ان میں رکھی ہے، غصہ رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ غضبناک بھی ہوتے ہیں اور ان میں اس طرح کے حرام کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو ہمارے اندر بھی ہو تو ہم تو کبھی بھی نہ کریں۔ تو پھر بھیجا گیا دو فرشتوں کو، تفسیر ابن جریر میں، ابن کثیر میں، در منصور میں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور مجاہد اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو اس آپ جانتے ہیں، پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ وہ آئے، پھر دنیا میں ان سے گناہ ہوا تو پھر ان کو کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ تو اس کا بعض مفسرین نے انکار کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسا ہو نہیں سکتا کہ فرشتے جو ہیں وہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے بعض نے ان روایات کا انکار کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کی گئی، صرف اتنا بتایا گیا۔ اس کے لیے عرض خدمت یہ ہے، جن مفسرین کرام نے اس واقعے کا انکار کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے، اور جو اس کے قائل ہیں جنہوں نے اس تفصیل سے بیان کیا، اور یہاں یہ بھی لکھا کہ اس واقعے کی جتنی سندیں ہیں وہ اس درجہ کی ہیں کہ وہ ان کو درجے صحیح کے درجے میں ہیں، لہذا اس کی اصل تو موجود ہے، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی قرآن پاک کے ساتھ کوئی مخالفت بھی لازم نہیں آتی کہ اس وجہ سے انکار کر دیا جائے۔ لہذا فیصلہ کن بات یہ ہے جو ہمارے علماء نے بیان کی، بالخصوص یہاں میں تفسیر نور الامین علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے یہ بیان کر رہا ہوں، یہ چیز ان کے حوالے سے، ان کی تحقیق سے، اللہ پاک ان پر ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک وہ فرشتے تھے تب تک ان سے گناہ نہیں ہوا، جب وہ انسانی جبلت میں آ گئے تو ان سے گناہ ہوا۔ اس سے نہ تو قرآن کی آیت کا انکار لازم آتا ہے اور نہ ہی کسی حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہوئے، کیونکہ انسانی صفات کے حامل ہو گئے تھے، اس لیے گناہ تو ممکن تھا ان سے جو ہو گیا۔ تو یہ پھر یہاں ایک اور آگے چیز بیان کی جاتی ہے، یہودی کہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ جادوگر ہیں معاذ اللہ تعالیٰ،
جادو کی تہمت لگاتے تھے، اور پھر یہ مسلسل یہ اپنی انہوں نے بکواس جاری رکھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاذ اللہ جادوگر ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ 13 صدیاں بعد، قرآن کے 1350 سال بعد اب جا کے انہوں نے قرآن کی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اب حیران ہوں گے کہ قرآن نے کیا فرمایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو جیسا کفر نہیں کیا، بلکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ حضور نے بتایا، اور اس تہمت کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے رفع کیا جو یہودی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور نہیں مانے۔ تو 13.5 صدیاں گزرنے کے بعد خود جو ان کتاب لکھی گئی انسائکلوپیڈیا برناٹیکا میں، اس کی دوسری جلد میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ جادوگر نہیں تھے۔ تو آپ قرآن کی صداقت دیکھیے، 1350 سال بعد جا کے خود جو منکر تھے، جو غیر مسلم تھے، وہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ایسی صداقت ہے قرآن پاک کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو جادو کی نسبت کی جاتی تھی، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دامن کو صاف کر دیا۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی آپسی لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہودی کہتے تھے عیسائی کوئی شے نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی شے نہیں، مشرکین کہتے تھے یہ دونوں ہی کوئی شے نہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کا انکار کرتے تھے۔ کئی مسائل میں ان کا اختلاف تھا، کعبہ کی سمت کے تعین میں اختلاف تھا اور دیگر چیزوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن اترا تو قرآن نے ساری چیزوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر کے حسن ترتیب کے ساتھ بیان کیا، سب کے مسائل حل کر دیے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا، مانا، وہ کامیاب ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی منصف مزاج لوگ تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات تھیں، جب ان کو حق ملا، حق معلوم ہوا تو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی جیسی شخصیات جو کئی دینوں مذہبوں کو دیکھنے کے بعد آئے تھے، اسلام کا حق نظر آیا تو انہوں نے حق کو تسلیم کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان پر جو آزمائشیں آئیں ان کا تذکرہ ہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ ہے، اور تعمیر بیت اللہ کے بعد جو دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ اب انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ تو وہ 2700 سال قبل حضور کی آمد سے جو دعا مانگی گئی وہ اللہ نے پوری کی، اور حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مکہ پہ جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نسبت کا ذکر فرمایا کہ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ وہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ یعنی اس نسبت سے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس طریقے سے مانیں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مانا، جس طرح اسحاق علیہ السلام نے مانا، اسماعیل علیہ السلام نے مانا۔ تو یہ نسبت کا ایک راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہم ان اولیاء کے طریقے پہ چلتے ہوئے اللہ کے راستے کو اختیار کریں گے جو اللہ کے مقبول و محبوب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔